ڈیسینٹ پیپل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ترقی یافتہ دور میں جہاں میڈیکل سائنس کی ریسرچ اپنے عروج پر ہے، وہاں کئی فرسودہ روایات بھی موجود ہیں جو کئی معاشروں میں آج بھی نہ صرف پوری طرح زندہ ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خواتین کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ان رسومات میں سے ایک رسم کا نام کنجر بھرت ہے جو بھارت میں رائج ہے۔ اس رسم میں دلہن بننے والی لڑکی کو شادی سے پہلے اپنے کنوارے پن کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اگر لڑکی کنوارا ہونے کا ثبوت دے دے تو اسے ہنسی خوشی قبول کر لیا جاتا ہے، نہیں تو اس لڑکی کو اچھوت سمجھ کر اس سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس فرسودہ نظام پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھارت میں زیادہ تر لڑکیاں اپنا کنوارا پن ثابت کرنے کے لیے آپریشن کروانے پر کیوں مجبور ہو رہی ہیں۔ پیارے دوستو، نیوی نامی ایک لڑکی نجی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وہ گزشتہ 10 سال سے دہلی میں رہائش پذیر ہے۔ یہاں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب وہ یہیں ملازمت کر رہی ہیں۔ لڑکوں سے دوستی سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سے بوائے فرینڈز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس شخص کے لیے بچا کر رکھا ہے جس کے ساتھ ان کی شادی ہوگی۔ یہ واضح ہے کہ یہ لڑکی اپنے کنوارے پن کو شادی تک برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے دفتر کے نوجوانوں سے اس متعلق بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر میں 22 سے 30 کے درمیان کبھی کبھی سیکس عام بات ہے، اور یہ کہ شادی سے پہلے جنسی تعلق ان کے لیے کوئی قابل شرم فعل نہیں ہے۔ تو پھر ایسے میں وہ نوجوان خواتین کہاں سے آ رہی ہیں جو جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد اپنے کنوارے پن کی بحالی کے لیے آئینوپلاسٹک سرجری کروا رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 برس سے آئینوپلاسٹی میں اضافہ نظر آیا ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان خواتین اس طرح کی سرجریز کے لیے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق لڑکیوں کی شرمگاہ میں ممبرین یعنی جھلی ہوتی ہے جسے ہائمن کہا جاتا ہے۔ جنسی تعلق یا اکثر کھیل کود اور سخت جسمانی ورزش سے یہ جھلی متاثر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس جھلی کو سرجری کے ذریعے بحال کرتے ہیں اور یہی عمل باینوپلاسٹی کہلاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایسی خواتین کی اکثریت 20 سے 30 سال تک کی ہے جو اپنے ہارمون کی بحالی کے لیے آتی ہیں۔ یہ خواتین یا تو جنسی طور پر بہت سرگرم ہوتی ہیں یا پھر ان کا اپنے پارٹنرز کے ساتھ جنسی تعلق ہوتا ہے، اور شادی سے قبل وہ باینوپلاسٹک سرجری کے لیے آتی ہیں۔ میکس ہاسپٹل کے پرنسپل اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر بھاونا چودھری کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ یہ خواتین کہاں سے آتی ہیں، تاہم یہ ملازمت پیشہ خواتین ہیں اور ان کا تعلق مڈل اور اپر کلاس سے ہوتا ہے۔ یہ خواتین شادی سے پہلے سرجری کے لیے آتی ہیں اور یہ اپنے مستقبل کے شوہروں کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ وہ شادی سے پہلے بھی سیکس کرتی رہی ہیں، کیونکہ بھارت میں یہ رسم بہت خطرناک حد تک پھیل چکی ہے، لہٰذا وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں۔ اس رسم میں بنیادی طور پر نئی بننے والی دلہن کو اپنی ساری برادری کے سامنے اپنے کنوارے پن کا ثبوت دینا ہوتا ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق یہ ٹیسٹ کچھ خواتین اکیلے میں کرتی ہیں اور کافی لمبی تحقیق کے بعد یہ اپنا نتیجہ بتاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ ٹیسٹ خواتین بھی کرتی ہیں تو پھر بھی ایک انتہائی شرمناک بات ہے اور بےہودہ معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق دہلی میں گنگا رام ہسپتال کے ڈاکٹر للیتا چودھری ہارموپلاسٹک کی خواہش مند خواتین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 80% خواتین 25 سال سے کم عمر کی ہوتی ہیں اور دوسری طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بڑے ہسپتالوں میں اس سرجری کا خرچہ 50 سے 70 ہزار روپے کے درمیان آتا ہے۔ ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد یہ لڑکیاں عموماً چھوٹے کلینک میں سرجری کے لیے جاتی ہیں کیونکہ یہ بڑے ہسپتالوں کے مقابلے میں سستے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ سرجری 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے۔ اگر ایک خاتون ہسپتال میں سرجری کے لیے جاتی ہے تو اسے پیپر ورک مکمل کرنے کے لیے 2 گھنٹے پہلے آنا ہوتا ہے، پھر بے ہوشی کی دوا بھی استعمال کرنی ہوتی ہے اور تب جا کر آپریشن ہوتا ہے، جس کے بعد خاتون واپس اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ اس طرح یہ سارا عمل 5 سے 6 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ ایک ہسپتال کے پلاسٹک سرجن ڈاکٹر انوپ دھیر کا کہنا ہے کہ اس سرجری کے لیے آنے والی خواتین کی 1/3 تعداد دہلی کی پڑوس ہریانہ صوبے سے آتی ہے۔ ان کے علاوہ مشرق وسطی سے بھی خواتین اس سرجری کے لیے دہلی کے ہسپتالوں اور کلینکس کا رخ کرتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین اپنی شناخت چھپاتی ہیں، وہ ہمیں اپنا صحیح نام اور درست فون نمبر نہیں بتاتی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی سہیلیاں سرجری یا مشورے کے لیے وقت لینے کے لیے فون کرتی ہیں، اور سرجری کے بعد اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے
تو ایسی صورت میں ہم ان سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شادی سے 6 یا 8 ہفتے پہلے بائنوپلاسٹک سرجری کروائیں تاکہ شادی کی رات زیادہ سے زیادہ خون بہے۔ آپ اس معاشرے کی کمتری کا اندازہ کر سکتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر خواتین کو ایسے مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت وہ ملک ہے جہاں ہزاروں نوجوان لڑکیاں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، اور حیرت انگیز طور پر بھارت میں لڑکیوں کو جلد بالغ بنانے کے لیے ایک ایسی دوا دی جاتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ نیپال سے انڈیا انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی لڑکیوں نے بتایا ہے کہ انہیں جلدی جوان کرنے اور جنسی کاروبار میں ڈالنے کے لیے ہارمونز کے انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک 8 سال کی عمر میں اسمگل کر کے انڈیا جانے والی ایک نیپالی لڑکی نے بتایا کہ مجھے ہر روز لال دوا دی جاتی تھی اور ہر بار وہ دوا کھانے کے بعد میں الٹی کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ دوا کھانے سے میں جلدی بڑی ہو جاؤں گی، جلدی گھر واپس جاؤں گی۔ اس بچی کا تعلق شمالی نیپال کے خاندان سے ہے اور یہ 8 بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ایک عورت نے اس کے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی بچی کو اچھی تعلیم دلوائے گی، اور گھر والے اس عورت کے جھانسے میں آ کر بچی کو اس کے ساتھ کھٹمنڈو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ کھٹمنڈو میں کچھ عرصہ ہی رہی اور اسے ایک نیپالی خاندان کے ساتھ دہلی بھیج دیا گیا، جہاں اس بچی سے گھر کا کام کاج کروایا جاتا تھا، اور پھر 1 سال تک اسے کسی اور شہر بھیج دیا گیا۔ بچی کا کہنا تھا کہ وہاں بھی وہ ایک نیپالی خاندان کے ساتھ 2 سال رہی، یہاں بھی وہ مجھے گندی دوائی کھلاتے تھے اور پھر مجھے بری جگہ بھیج دیا گیا۔ میں وہاں سب سے چھوٹی بچی تھی۔ اس نے اپنے مالکوں سے التجا کی کہ اسے وہاں نہ بھیجا جائے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو پیسہ مجھے خریدنے اور پالنے میں خرچ ہوا ہے انہیں وہ واپس چاہیے۔ بچی کا کہنا تھا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا اور 6 مہینے بعد ہی میں اس گندی جگہ سے آزاد ہو گئی۔ ناظرین گرامی، انسانی اسمگلنگ کے خلاف کام کرنے والی نیپالی تنظیم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسمگلر اب کم سن بچیوں کو لے جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ جوان لڑکیاں آسانی سے پہچان لی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی نظر بڑی لڑکیوں پر رہتی ہے، جبکہ بچیوں کو اغوا کرنے والا اپنا بتا کر آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب کسی 9 سے 12 سال کی بچی کو گروتھ ہارمونز دیے جاتے ہیں تو ان کی چھاتی اور کولے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جوان لگنے لگتی ہیں۔ ناظرین اکرامی، بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، کیا اس جمہوریت کا مطلب صرف کشمیریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنانا ہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت بھارت کیا ہمسایہ ملکوں سے جنگیں کرنے میں مصروف رہے گی یا ایک نظر اپنے گھٹیا اور فرسودہ نظام پر بھی ڈالے گی؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔